السلام علیکم جی۔ امید ہے آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے جی۔ اتفاق سے آج پہلی بار اس گروپ کو سنا، اس سے پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا، اور اتفاق نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ یار کہ میں سب گروپوں کو دیکھتا نہیں، کوشش کرتا ہوں لیکن پاسبل نہیں ہوتا کہ تمام گروپس کو دیکھا جائے اور تمام گروپس کو سنا جائے۔ تو اتفاق سے جب اس گروپ کو کلک کیا تو کنورسیشن سٹارٹ تھی، دوست آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو میں نے بھی اس کو سنا اور میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا سا رپلائی بھی کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ آپ سب لوگ ہمارے لیے قابل احترام، قابل عزت ہیں۔ ہر وہ بندہ جس نے بی فار یو کا حصہ بنا، سیف الرحمان نیازی پہ ٹرسٹ کیا، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے اور یقیناً رہے گا۔ مطلب ایسا نہیں کہ تھا تو ہے نہیں، ہمیشہ رہے گا۔ اور آپ لوگوں کی اس محبت کا اظہار جو سیف الرحمان نیازی کے ساتھ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ باقی رہی بات کون کیا کر رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون کتنی ایفرٹ کر رہا ہے، یہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ ہر بندے کا ایک اپنا رول ہے، وہ رول پلے کرنا اس کو لازمی ہے۔ مشکل کے وقت میں اپنا اپنا رول پلے کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اوپر ایک بھائی نے ایک پوسٹ شیئر کی اور اس میں اس بچے کو بتایا کہ اس نے جو وہ وہاں پہ شاپر چڑھا کے اس کے اوپر وہ بیٹھ گیا، تو اس بچے نے اپنے حصے کا وہ رول ادا کیا۔ سیم اسی طریقے سے آپ اور میں سب مل کے اپنا اپنا رول ادا کریں گے۔ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے وہ رول ادا کرے گا۔ کچھ چیزیں، ہر سوال کا جواب اس وقت یہاں پہ دینا یا گروپس میں دینا مناسب نہیں ہے۔ جب وقت آیا تو ضرور ہر بھائی کے ہر سوال کا جواب دوں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت بہت کہتے ہیں مانیٹر ہو رہی ہیں، اور ہماری پلان، ہماری چیزیں وہاں تک پہنچتی ہیں اور وہ اس کے اوپر پلان بن جاتا ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہاں پہ گروپس میں میسج کم سے کم کروں، تاکہ جو جس پلان پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا اس وقت مشن یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھائی ہمارا باہر آئے۔ وہ باہر آئے گا تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ڈائریکٹلی اس کے ساتھ انوالو ہیں، تو وہاں سے کلیئر ہوں گی۔ باقی آپ لوگ اطمینان رکھیں، اور میرے لیے میں تو آپ کو ڈائریکٹلی یہ کہوں گا، میرا نام جب آئے تو یہ دعا کریں مجھے، یہ آپ میرے لیے یہ الفاظ یوز کریں کہ اگر ملک نوید سیف الرحمان صاحب کے اندر ہونے کے بعد اپنا رول پلے نہیں کر رہا، تو خدا کی ذات مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور رسوا کر دے۔ یہ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ میری کیا فیلنگز ہے اس کے ساتھ، یہ میرا خدا جانتا ہے۔ جو لاسٹ 7 تاریخ کو جب پیش ہونا تھا، تو مجھے مطلب آپ لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچتی نا، میں کیا کہوں، مجھے کہاں کہاں سے فون آئی، کیسے کیسے روکا گیا کہ نہیں کرنا، آپ کو اندر کر دیا جائے گا، ساری باتیں تھیں۔ آپ میں سے کسی کو یہ بات نہیں کہی گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اگر میں وہاں پہ فرنٹ پہ سب سے آگے جا کے کھڑا ہوا، تو یہ میری اس بندے کے ساتھ محبت کا اظہار تھا، اور میرا کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ میں نے الحمدللہ اس کو اپنا بھائی کہا ہے، اور الحمدللہ 100% سمجھتا ہوں۔ اور میں ہر وہ کام کروں گا کہ جس میں اس کی بقا ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر محبت کا اظہار یوں نہیں ہوتا، ایک دوست کے ماتھے پہ مکھی بیٹھی اور آپ اینٹ اٹھا کے اس مکھی کو ماریں اور کہیں کہ وہ میرے بھائی کے ماتھے پہ بیٹھی تھی تو میں نے مکھی کو مار ڈالا، تو وہ آپ کا اینٹ سے مکھی کو مارنا وہ کوئی عقل مندی نہیں سمجھی جائے گی۔ تو سیم کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو شاید نظر نہ آ رہی ہوں، معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں، ہر بندے کا اپنا دیکھنے کا انداز ہے، اپنا سمجھنے کا، اپنا پرکھنے کا انداز ہے، جو آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہو۔ باقی ہر بندہ جو بھی لیڈر ہے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، ہر لیڈر، ہر بندہ، چاہے جو وہ آج آیا یا سال پہلے آیا، ہر بندہ اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، سم ٹائم کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اب 14 کے حوالے سے بہت سے دوست بار بار پوچھ بھی رہے ہیں، میسج بھی کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا، لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میں لیگل ٹیم کی مشاورت کو ضرور شامل کرتا ہوں۔ لیگل ٹیم کی مشاورت کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل کسی بھی فیز میں جا کے وہ سیف الرحمان نیازی کو کہیں جی کہ ہم تو آپ کی مطلب ضمانت کرانے کی پوزیشن میں تھے، کل آپ کی ضمانت ہو جانی تھی، اور آپ کے لوگوں کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ڈسٹرب ہو گیا۔ جس طرح لاسٹ ٹائم 8 بجے سیف صاحب نے آنا تھا، تو ہمارے وہاں پہ رکنے تک وہ نہیں آئے، اور مجھے کلیئرلی کہا گیا کہ جب تک آپ ان لوگوں کو یہاں سے لے کے نہیں موو کرو گے، ان کی پیشی نہیں ہوگی، وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ تو مطلب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکلی جو نہیں بیان کی جاتی یا نہیں آپ تک پہنچتی، تو آپ کے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ باقی ایک بات پہ اطمینان رکھیں، سکون رکھیں کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ بہت جلد وہ ہمارا بھائی ہمارے درمیان ہوگا۔ یہ غیب کی مدد ہے کہ یہ آرڈیننس آیا اور یہ سارا کچھ ہوا، تو انشاءاللہ اس کی روح میں ضرور ہمیں ریلیف ملے گا، اور ہم بھی سرخرو ہوں گے، اور ہمارا بھائی ہمارے درمیان ہوگا۔ جہاں تک رہی بات اس کی سیلیبریشن کی، تو ضرور اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ باہر آئے گا تو سیلیبریشن کا طریقہ کچھ اور ہو جائے گا، کسی اور جگہ پہ سب کو اکٹھا کر کے سیلیبریٹ کر لیں گے۔
گے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا، میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں لیگل ڈپارٹمنٹ کی مشاورت کے بغیر ڈیسیژن نہیں کروں گا وہاں جانے کا. آپ لوگ ویٹ کریں، اگر وہ ہمیں کہتے ہیں تو ہم ضرور جائیں گے، اگر وہ کہتے ہیں نہ جائیں، نہ جانا بہتر ہے سفرمان نیازی کے لیے تو نہیں جائیں گے. اگر وہ کہیں گے سفرمان نیازی کے لیے جانا بہتر ہے تو پھر جائیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کی مرضی پہ چلتا ہے، نہ کہ اس کے رشتہ دار کہیں گے اس کو ایسی یہ دوائی دو، یہ دوائی دو، یہ دوائی دو. تو سیم اسی طریقے سے اس وقت ہم بڑے نازک مراحل میں ہیں. وہ کہتے ہیں حالت جنگ میں فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں، تحمل کے ساتھ کیے جاتے ہیں. جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے یا جوش میں کیے ہوئے فیصلے وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے. باقی ضرورت پڑے گی، دیکھیں روڈ پہ آنے کی جہاں تک بات ہے، یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے. اللہ نہ کرے ہمیں اگر انصاف نہیں ملے گا تو ہم یہ آپشن بھی، مطلب جب ہمیں موقع اس بات کا آئے گا کہ جب ہم مایوس ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک آخری آپشن ہے. پھر سر پہ کفن باندھ کے بیٹھ جائیں گے، پھر تب تک اٹھیں گے نہیں وہاں سے. اور میں ایک بات بتا دوں، بہت سے دوست صرف یہاں پہ جنرلی آپ کو نظر آئیں گے جو گروپس کی حد تک تو بات کریں گے، آنے کے ٹائم پہ وہ آ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سب لوگ جہاں پہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں رہ کے وہ کام ضرور کرے. اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. باقی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم سب مل کر سفرمان نیازی کے دستے بازو بنے اور اس کو باہر نکلنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اور میرے لیے یہ دعا کیجیے گا، اسپیشلی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے لیے یہ دعا کیجیے گا، ہر بھائی یہ دعا کرے کہ اگر میں ملک نوید، اگر سفرمان نیازی کے ساتھ اس کو باہر لانے میں، اس کے ساتھ وہ کرنے میں اگر کہیں پہ بھی کوئی کمی چھوڑوں تو خدا مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا کرے. اور اگر میں کرتا ہوں تو آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے ہمت اور توفیق دے اور بہتر طریقے سے ہم اس بھائی کے لیے کام کر سکیں اور اس کو واپس باہر لا سکیں اور وہ ہمارے درمیان موجود ہو. باقی جہاں تک پروفٹ کی بات ہے، آپ لوگوں کو پروفٹ جنریٹ نہیں ہو رہا تو ذہن میں رکھیں، پروفٹ اس وقت ایکسیس ہماری ویب سائٹ کی ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں مینیج کر رہے، وہ ایکسیس اداروں کے پاس، اور وہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو پھر اس صورتحال میں پروفٹ کا آنا تو بنتا نہیں ہے کہ وہ چلا ہی نہیں سکتے پروفٹ کو. تو جب انشاءاللہ ویب سائٹ واپس ہینڈ اوور ہوگی، ڈپارٹمنٹ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والوں کے حوالے ہوگی، ہمارے سی او صاحب کے حوالے ہوگی، تو پھر انشاءاللہ یہ جو جن لوگوں نے ایکٹیویشنز کی ہوئی ہیں ان کا پروفٹ بھی جنریٹ ہوگا. اور بقول سی او صاحب کے انشاءاللہ ان کو پروفٹ بھی، اپنا وڈرا بھی ان کا یو ایس ڈی ٹی میں انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا. صرف دعا کریں اس وقت، دعا یہ کریں کہ وہ بھائی باہر آئے گا تو یہ ساری باتیں ممکن ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ممکن نہ ہو. پیسہ سارا بینکوں میں پڑا اور انشاءاللہ مطلب 6-7 ارب روپے اگر بینکوں میں پڑا تو آپ ہم سب کا ملا کے وڈرا 1 ارب نہیں بنتا ہوگا. بھائی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ دعا یہ کرو کہ خدا کی ذات اس کو خیر خیریت سے باہر لے کے آئے اور وہ بہتر طریقے سے اس کو پرفارم کرے. باقی راجہ صاحب یہاں پہ موجود ہے، میری وائس کو سنیں گے تو وہ بہتر بتائیں گے کہ لیڈر کیا اور کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ راجہ صاحب کے گروپ میں ہیں. یہاں پہ سارے دوست راجہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ میرے لیے میرے بزرگ بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اور میں ان کے شاگردوں میں سے ہوں. میں ہمیشہ ان کو جب بھی مخاطب کرتا ہوں تو آپ ان سے پوچھیے گا، میں ان کو اپنا استاد کہہ کے مخاطب کرتا ہوں. نو ڈاؤٹ ایک بندے کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ یہاں پہ ضرور دیر سے آئیں، لیکن ہماری کمپنی کے اندر ضرور دیر سے آئے ہیں، لیکن نیٹ ورکنگ کے وہ ہمارے استاد ہیں، وہ سب سے سینئر ہیں، اور وہ ہمیں گائے بگائے میں